اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ واو ترجمہ اور ہے، الذین بار بار آ رہا ہے، اس کا ترجمہ ہے جو سب اشخاص۔ یقولون کا دیکھیں جی، واو نون جمع کی علامت ہے اور یا فعل مضارع کی علامت ہے، تو اس کا ترجمہ وہ ہے، اور قول لفظ ہوتا ہے بات کرنا، گفتگو کرنا، تو یقول وہ کہتے ہیں، یقولون اگر یقول ہو تو وہ کہتا ہے یا کہے گا، لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے، مخلوق خالق کو کہے تو اس سے مراد دعا کرنا ہے، اس کا لفظی ترجمہ تو ہے یقولون، وہ سب کہتے ہیں، والذین یقولون اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، کہتے آگے چونکہ اس لیے دعا کرنا ہے، آگے ربنا صرف آ گیا ہے، ربنا لفظ آ رہا ہے، سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس کا ترجمہ کہنا نہیں ہے بلکہ مخلوق خالق سے یہ دعا کرے گی، وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اچھا، قالا ہم نے پڑھا نا، قالا اسے ایک مذکر نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، یہ قالا ماضی ہے، یقولو فعل مضارع ہے، اور ہم نے فعل مضارع کی 4 علامتیں پڑھی ہوئی ہیں، یا تا الف نون، یا تانی لفظ ہم نے پڑھا تھا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے یہ 42 آیات مبارکہ کا کورس ہے جس کی مدد سے آپ پورے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا سیکھ جاتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس یہ ریکارڈنگ پہلی دفعہ آ رہی ہے تو آپ پچھلی ریکارڈنگ کی لازمی منگوا لیجئے، نمبر نوٹ کر لیں 03017235 تقولو تم کہتے ہو یا کہو گے، اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا، اور اسی طرح نقولو ہم کہتے ہیں یا کہیں گے۔ قلتو اگر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، فعل ماضی کے آخر میں تا 4 قسم کی آتی ہے، تا پیش تو ہو تو اس کا ترجمہ تو نے ایسے کیا، تو نے ایسے کیا، یہ نہیں ہوگا ترجمہ، عربی میں اس کا ترجمہ ہوگا میں نے کہا، میں نے ایسا کیا، اور تا کے اوپر زبر آ جائے تو اس کا مطلب ہے تو ایک مذکر نے کہا، اور قلتی تا کے نیچے زیر آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ایک مؤنث نے کہا، قالت اگر تا ساکن آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا اسے ایک مؤنث نے کہا، تو کوئی بھی کام کے اینڈ پہ یہ تا لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب آپ دیکھ لینا ہے کہ اس حساب سے آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ آگے ہے ربنا، تو یہ ربا، اور آگے ہے نون الف نا ہے، تو نون الف نا آپ کو پتہ ہے یہ متکلم کے لیے ہوتا ہے، لفظ استعمال جمع متکلم، 2 بھی ہو سکتے ہیں اس میں شامل اور زیادہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں متکلم میں۔ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ ہمارے پروردگار ہے، ہمارے رب، اگر رب بھی یا کے ساتھ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا میرا رب، اگر باقی ضمیریں ہم نے غائب کی پڑھی تھی، ہو ہا ہما ان کے ساتھ پریکٹس کی جا رہی ہے، رب ہو اس کے رب، رب ہا اس مؤنث کے رب، رب ہما ان 2 کے رب، 2 کوئی بھی ہو سکتے ہیں، 2 مذکر 2 مؤنث، اور اسی طرح رب ہم ان سب مذکر کے رب، اور رب ہننا ان سب مؤنث کے رب۔ تو ربو کا ہم نے مخاطب کی ضمیریں بھی پڑھی تھی، ربو کا، ربو کی، ربو کما، ربو کم، ربو کننا۔ آگے ہے اسرف، ربا نصرف ہے اصل میں، اچھا ہم نے ربنا آگے ہے اسرف لفظ ہے، تو ویسے تو قرآن پاک میں آپ کو ربا نصرف ملے گا، تو یہاں پہ ایک اور رول آپ یاد رکھ لیجیے، اگر آپ کو کچھ ایسے الفاظ ملیں جو فعل ہوں اور ان کا الف خالی ہو، ایک تو ہوتا ہے الف لام ہو تو اس کے الف پہ تو زبر آپ نے پڑھنی ہوتی ہے نا، یہ تو ویسے آپ کو پڑھنے کے اعتبار سے، ناظرے کے اعتبار سے میں آپ بات کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ میں کنفیوژن ہوتی ہے اس میں کہ آپ نے الف پہ کیا پڑھنا ہے، تو وہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ الف جب خالی ہونا، اگر تو اس کے بعد لام آ رہا ہو، لفظ کے شروع میں الف خالی ہو اس کے بعد لام، تو آپ نے اس الف پہ زبری پڑھنی ہے، اگر الف لام نہ ہو اس کے بعد لام نہ ہو، صرف الف ہو، تو آپ نے پھر تیسرے حرف کو دیکھنا ہے، تیسرے حرف پہ اگر پیش ہے تو آپ نے اس الف پہ پیش پڑھنی ہے، اگر پیش نہیں ہے تو آپ نے اس پہ زیر پڑھنی ہے، تو یہ دیکھیں اب زیر ہے تو زیر ہے، زبر آ جائے تب بھی آپ نے یہاں پہ زیر پڑھنی ہے الف کے نیچے۔ اسرف تو پھیر دے، لوٹا دے، دور کر دے، صرف نظر کرنا، یہ دیکھیں اردو میں سین کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، صرف نظر کرنا، نظر سے دور کر دینا، ہٹا دینا، پھیر دینا، تو ربنا صرف اے ہمارے رب پھیر دے، ہٹا دے، ان نا، یہ اصل میں ان اور نون الف نا ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے سے، کے متعلق بھی ہوتا ہے، کے بارے میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم سے،
کیا ہٹا دے؟ عذاب عذاب کس چیز کا؟ جہنم جہنم کا عذاب۔ یہاں پہ رول یاد کیجئے، ہم نے صوت النبی میں سب سے پہلے پڑھا تھا، صوت ایک اسم ہے اور النبی بھی ایک اسم ہے، دو اسم کٹھے آ جائیں، پہلا اسم نکرہ ہو اور دوسرا اسم معرفہ ہو تو ترجمے کے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کرتے ہیں۔ جہنم کا عذاب، اس لیے اس کا ترجمہ ہے جہنم کا عذاب۔ انا ہو لفظ یا انا ہو ترجمہ بے شک یا یقیناً ہوتا ہے، اور عذابہا اس کا عذاب، یہ ہا یہ ہم نے پڑھا لفظ کے آخر میں ہو ہا ہما ہم ہن آ جائے، اس کا ترجمہ اس یا ان ہوتا ہے، یہ پیچھے لوٹ رہی ہوتی ہے ضمیر، بے شک اس کا عذاب یعنی جہنم، یہ جہنم کی طرف لوٹ رہی ہے نا، لفظ جہنم ہے نا پیچھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لفظ جہنم ہے وہ مؤنث استعمال کرتے ہیں عرب لوگ، اس لیے اس کی ضمیر مؤنث آئی ہے، بے شک اس جہنم کا عذاب۔ اچھا، اس میں کا کے کی کا ترجمہ کیسے آیا؟ یہ دیکھیں، پہلا اسم نکرہ ہے اور ہا یہ اسم معرفہ ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جتنی بھی ضمیریں ہیں وہ ساری معرفہ ہوتی ہیں، وہ خاص ہوتی ہیں، معرفہ ہوتی ہیں، پراپر ہوتی ہیں، تو اس لیے ہے اس کا عذاب، بے شک اس کا عذاب کانا ہوتا ہے۔ کانا کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کون و مقام کے مالک، ساری دنیا کے جہاں کے مالک۔ کون ہوتا ہے کسی چیز کا ہونا، وہ زمانہ حال میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہے یا تھا، دونوں ہو سکتے ہیں۔ بے شک اس کا جہنم ہوتا ہے یا ہے غرامہ، سخت مصیبت والا۔ سوری، میں سلائڈ غرامہ کو اس کی وضاحت نہیں کر سکا، دوبارہ ہم آتے ہیں پیچھے۔ ہاں جی، غرامہ سختی والا، مصیبت والا، ہلاکت والا، اور جیسے ہم کہہ سکتے ہیں جرمانہ، اس کو ویسے یاد کرنے کے لیے اگرچہ اس کے ساتھ میچنگ نہیں ہوتی اردو کے ساتھ، لیکن آپ جرمانہ کے ساتھ اس کو یاد کر لیں۔ غرامہ بے شک اس کا جرمانہ کون سا ہوتا ہے؟ انسان کو دکھتا ہوتا ہے۔ یہ اس کو ایسے ہی سمجھنے، لفظ کو یاد کرنے کے لیے ویسے ایک مثال دے رہا ہوں۔ اگر آپ کسی کی اپنے جو ہے وہ دوست کی دعوت کرتے ہیں کسی اچھے خاصے ہوٹل میں، اور باہر آپ کی کوئی گاڑی آپ نے پارک کی ہوئی ہے، تو وہ کوئی آ کے آپ کو جرمانہ پڑ جاتا ہے، آپ کی گاڑی جو ہے وہ سائڈ پہ کرنے لگتے ہیں، جرمانہ آپ کو، دعوت آپ 10,000 کی کرتے ہیں اور جو جرمانہ ہے وہ 1,000 پڑتا ہے، وہ آپ کو جرمانہ دکھے گا، وہ آپ کو، جس کو کہتے ہیں وہ ایک چٹی سمجھیں گے آپ اس کو، کہ آپ کو وہ دکھے گا، آپ کو سخت لگے گا، مصیبت لگے گا، وہ جرمانہ۔ تو یہ بے شک اس کا عذاب بڑا جان لیوا ہے، وہ جرمانہ جو ہوتا ہے نا، ایک ویسے ایک میچنگ کے لیے کہ ترجمہ یاد کرنے کے لیے، بے شک اس کا عذاب بڑا جان لیوا ہے۔ دوبارہ لفظی ترجمہ دیکھیے، اور وہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں، یقولون ربنا، اے ہمارے رب، اسرف عنا، تو دور رکھ، پھیر دے، صرف جس کو کہتے ہیں صرف نظر کر دے، ہٹا دے ہم سے، دور کر دے ہم سے، عنا عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب بڑا ہی جان لیوا ہے۔ وہ الفاظ سرد کرتے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، آپ کو پتہ واو بھی ہوتا ہے صبح و شام، اور قول و قرار لفظ استعمال ہوتا ہے، رب بھی لفظ ہے، صرف نظر کرنا لفظ استعمال ہوتا ہے، عذاب ہے، جہنم ہے، عذاب ہے، اور اسی طرح غرامہ کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو جرمانہ کے ساتھ ویسے ایک وزن کے حساب سے بس یاد کر لیں، اگرچہ یہ اردو میں استعمال ہوتا نہیں ہے۔